جب آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہیں تو کہہ کے لگا کے نہ ہنسا کریں، اور وہ کلمہ کہہ کے بھول جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کون سا کلمہ کہا ہے، اللہ کے ہاں وہ کلمہ اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تک قیامت کا الفاظ ہیں، قیامت تک اس بندے پہ اللہ کی لعنتیں پڑتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم قابل احترام احباب گرامی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل ہے۔ اس کی ذات، صفات اور کمالات کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ازل سے اکیلا ہے، ازل سے اکیلا رہے گا، اور قیامت کے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی۔ درود و سلام امام الحرمین، شفیع المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، ہادی برحق رہبر الرہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم احباب گرامی، ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار تو رہے ہیں، مگر ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد و ضوابط اور آداب بالکل معلوم نہیں ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے گزارے، اور ایک زندگی وہ ہے کہ جو انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہو کے، مطیع فرما بردار ہو کے گزارے۔ دونوں زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو زندگی پیغمبر کی سنت کے خلاف اور پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے نہیں گزاری جاتی، جو اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، وہ اگر ہم اپنا کر اپنی زندگی نہیں گزارتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ہم بھی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جانور ہے جو اس میں عقل نہیں ہوتی، اور جو انسان ہے وہ عقل والا اور شعور والا ہے۔ اگر انسان بھی بے عقل بن جائے، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے، تو پھر اس میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہتا، اور نہ کوئی فرق کر سکتا ہے۔ اگر فرق ہوگا تو صرف ایک چیز سے، کہ جو پیغمبر کی 63 سالہ مشتمل زندگی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اٹھنے کا طریقہ، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کی وضاحت کا طریقہ، آپ کے چلنے پھرنے کا طریقہ، آپ کی بات کرنے کا طریقہ، آپ کے چپ رہنے کا طریقہ، آپ کا کھانا کھانے کا طریقہ، آپ کا کھانے کھانے کے بعد کیا عمل کرنا وہ طریقہ، آپ کا قضاء حاجت کے لیے جانا، قضاء حاجت سے باہر آنا، یہ کس کس طریقوں پر مشتمل پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے تو کتاب کو پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمیں یہ بیان کر دیا ہے کہ کتاب کو تب تک تم نے نہیں پڑھنا جب تک تمہارا یہ گمان نہ بن جائے، جب تک تم اس آیت پر یقین نہ کر لو۔ کون سی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب جو کتاب کے صفحات تم پڑھنا شروع ہونے چلے ہو، اب جو تم کتاب پڑھ رہے ہو، ابھی سب سے پہلے تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو میں کتاب کو ہاتھ لگا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اترنے والی شریعت ہے۔ اب میں اس کو پڑھنے میں لگا ہوں، مگر اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اپنے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے، اس کا کلا کما کر کے یہ بات سوچو کہ جو اب کتاب پڑھنے میں لگا ہوں اس میں ذرائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ انسان کا یقین نہیں بنے گا تو اس کو یہ کتاب فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر انسان کتاب بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ذہن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس میں تھوڑی بہت شک کی گنجائش موجود ہے، تو فائدہ نہیں ہے۔ پھر کوئی آیت اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر انسان یہ گمان بنا کے، یہ یقین بنا کے، یہ پختہ عہد کر کے اس کتاب کو پڑھے کہ میرے اللہ ذوالجلال کی طرف سے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اترنے والا یہ قرآن ہے،
اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، تو پھر انسان کو یہ کتاب کا ہر حرف، ہر لفظ انسان کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ اب یہی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعمرک، اے پیغمبر تیری پوری زندگی کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اللہ پیغمبر کی پوری زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی پوری زندگی کو بیان کر کے پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب جو زندگی پیغمبر کی میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، یہ ساری کی ساری پوری انسانیت کے لیے نمونہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ اب اسی ہدایت اور اسی پیغمبر کی زندگی سے سب سے اہم اصول ہم نے آج جاننا ہے، وہ ہے آداب مجلس، جو ہمیں نہیں معلوم۔ ہم طرح طرح کی مجالسیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب انسان ہونے کے ناطے، حیثیت کے طور پر ہمیں شادیوں کی محفلیں بھی اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، خاندان بھی ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، ان کی دعوتوں پر بھی جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دوست آ گئے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی ہماری زندگی کے اندر، روزمرہ کی زندگی کے اندر یہ معمول بن چکا ہے۔ باہر جانا، دکان پہ جانا، اور اسی طرح کوئی چیز خریدنے جانی، یا پھر نماز کے بعد نمازیوں کے پاس بیٹھنا، ہم جو وہ مجالس اٹینڈ کرتے ہیں، یہ بھی ہماری روزمرہ زندگی بن چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی جو آداب مجلس ہے، کیا وہ آداب ہمیں معلوم ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مجلس کے آداب سکھایا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے صحیح البخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم المجلس، جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے، مثال کے طور پہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آ جاتا ہے کہ چلے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، میں بھی اس مجلس کو اٹینڈ کر لوں، فائدہ ہی ہے میرے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اتی احدکم المجلس فلیسلم علیہ، وہ جو مجلس میں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں، تم نے کیا کہنا ہے؟ آتے ہی اونچی آواز سے تمہارا سب سے پہلا ادب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جب آپ نے مجلس میں آنا ہے، کوئی اور بات نہیں کرنی، اور جی سناؤ کیا حال ہے آپ کا، یہ بھی نہیں کہنا آپ نے، یہ سلام کے بعد ہے باقی کام، اور یہ آپ کے گھر بار سب ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح محفلیں سجی ہوئی ہیں، باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ میں اس مجلس کو اٹینڈ کروں، اور وہ آتے ہی وہ کیا کہتا ہے، اور جی سب ٹھیک ہو۔ یہ غلط جملہ ہے، رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت نہیں کی، یہ جملے ہمارے جملے یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو جملہ جو محمد رسول اللہ ہمیں دے کے گئے ہیں کہ جب کسی مجلس میں جانا ہے، سب سے پہلے زبان پر ایک کلمہ ہو ان کے لیے سلامتی کی دعا، وہ کس صورت میں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی مجلس میں جانا ہے، مجلس اٹینڈ کرنی ہے، باہر سے آ رہے ہو، اونچی آواز سے سلام کہہ دو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک سے مصافحہ کیا جائے، 6-7 بندے بیٹھے ہیں، 8 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، 12 بیٹھے ہیں، یا کثیر بیٹھے ہیں، یا 2 یا 3 بیٹھے ہیں، یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آ کے ہر ایک سے مصافحہ کر کے پھر اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے، نہیں، ضروری یہ ہے کہ جب باہر سے آؤ تو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو، یہ سلامتی تو اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کے لیے کفایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ نے باہر سے آنا ہے، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ، اگر کوئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا ہے اس کو اس کی جگہ پر اٹھا کے خود نہیں بیٹھ جانا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جو نوجوان بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، وہ مذاق کی صورت کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کرتا کیا ہے، وہ اس طرح کہتا ہے شیک ہینڈ کرو، میرے سے سلام کرو، سلام وہ کرتا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو شیک ہینڈ کرتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کو اٹھا کے اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے اس طرح، یہ مذاق ہے، حالانکہ یہ مذاق سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سنت نے کیا کہا ہے؟ لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ،
یہ نہ ہو کہ تم اس کو اس کی سیٹ سے اٹھا کر پھر بیٹھ جاؤ، تم نواب نہیں ہو۔ اگر اتنی چاہت تھی پہلے بیٹھنے کی تو پہلے آ جانا تھا۔ یہی اصول پیغمبر علیہ السلام نے خطبے کے اندر سکھایا، جمعے کے اندر سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کے دن آتے ہو تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگا کرو، یہ بھی مجلس کے آداب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر بیٹھتا ہے اتخذ جسرا الی جہنم، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا جہنم کی طرف اپنا پل بنا رہا ہے۔ اب کتنی بڑی وعید ہے، مگر ہمارے معاشرے میں غور نہیں کیا جاتا۔ یہ جمعے ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، یہ صرف جمعے کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہاں جو لفظ بولا ہے وہ جمعے کا ہے، مگر اس میں تمام دروس شامل ہیں، وہ چاہے درس کی صورت میں ہو، وہ چاہے کلاس کی صورت میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر کلاس کے احباب نیچے بیٹھے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کے گردنیں پھلانگ کر پہلے آ جائیں کہ میں پہلے قاری صاحب کے پاس بیٹھ جاؤں۔ نہیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، جو کرے گا وہ سنت کے خلاف کام ہوگا۔ پہلا ادب سن لیجئے، جب بھی آپ نے کسی دروس یا مجلس کے اندر جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، سب سے پہلے آپ کی زبان پر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا ادب آداب مجلس کا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی مجلس میں جانا ہے تو لا یقیم الرجل الرجل من مجلس ہی، کسی کی جگہ سے اس کو اٹھا کے خود نواب بن کر اس کی سیٹ پر نہیں بیٹھ جانا۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ دین پر مشتمل تھی، دین پر مشتمل تھی۔ اگر کوئی دین کی بات آپ کو آتی ہی نہیں ہے تو دنیاوی باتوں سے گریز کریں۔ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھ کر مسجد کے اندر نواز شریف اور عمران خان کی باتیں شروع ہوئی، یہ کیا تم نے مسجد کا احترام کیا ہے؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ اس دور میں ہوتے تو پھر پتہ چلتا کہ کیا مسجد کا احترام۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حسان بن ثابت، اب آپ لحاظ کریں سیدنا عمر کی غیرت اور جرت کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ کے سامنے حسان بن ثابت شعر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ شعر اچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح تھی، شان تھی، شعر پڑھ رہے ہیں، دینی شعر پڑھ رہے تھے وہ حسان بن ثابت۔ تو سیدنا عمر نے آنکھیں نکال کر ان کی طرف دیکھا کہ تم مسجد کے اندر شعر پڑھ رہے ہو۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں تم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ میں تم سے زیادہ جو خیر البشر ہے محمد رسول اللہ، میں اس کی موجودگی کے اندر مسجد میں شعر کہا کرتا تھا، انہوں نے مجھے نہیں روکا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ حسان بن ثابت دینی اشعار کہہ رہے تھے، کوئی بہودگی والے اشعار نہیں تھے، مگر اب مسجد کے اندر بھی بہودگی والے اشعار موجود ہیں۔ 4-5 نمازی نماز کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آئمہ خطباء کی چغلیاں، سب سے پہلا کام۔ یہ کام ہم نہ کریں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہے، ہم نے یہ تصور کیا، یہ کام نہ کریں تو ہماری نماز ناقص ہے۔ ناقص نماز کو مکمل کیسے کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کہہ کے 4 جو ٹولہ ہے ٹولہ بنا کر بیٹھ کے آئمہ اور خطباء اور اپنے مقتدی اور ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا نمازی اس کی پختوئیاں اور قیمتیں شروع، تب ہم تصور کرتے ہیں اب حاجی صاحب کی نماز مکمل ہوئی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تو وہی نماز ہے کہ جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی نماز ان کو کفایت نہیں کرے گی، کوئی جزا نہیں دے گی۔ ایسی نمازوں کو اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اٹھاؤ ان کے منہ پہ دے مارو، جاؤ واپس لے کے چلے جاؤ، کوئی اجر نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم نے نماز کی ہیبت اور نماز کی وقت اور رفعت اور منزلت کو پہچانا ہی نہیں ہے جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے؟ صحابہ کرام جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے ایک کلام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ بیٹھے ہیں، کسی صحابی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بول پڑے، ہماری جرت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے، سنت کو جاننے والا ہے، آپ کے اندر بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، آپ اپنی انا بڑھانے کے لیے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے اس کی بات کو نہ کاٹیں، یہ بھی ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں جب پیغمبر ہمیں واز کر رہے ہوتے یا پیغمبر کوئی بات سمجھا رہے ہوتے تو ہم اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے تھے ادب کے ساتھ، اور ایسے ہوتا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تصور ہو جاتا، ایسا
ہو جاتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، خاموشی طاری ہو جاتی، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی آگے بحث و مباحثہ نہیں، کوئی آگے مناظرہ ٹائپ نہیں۔ دیکھا ہے خیر البشر ہمیں نصیحت اور واعظ کر رہے ہیں، خیر البشر کی نصیحت اور واعظ کو ہم دل کی تختیوں پہ لکھ کے جایا کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ۔ اور چوتھا ادب کیا ہے کہ اگر آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو اس حدیث کو یاد رکھیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ آپ کی مجلس کے اندر اگر کوئی چھوٹا شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر اس کو کتاب و سنت کا فہم نہیں آتا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ مجلس کے اندر اس کو ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنانا۔ اور اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بیٹھا ہے، اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے، اگر چھوٹے کے پاس زیادہ علم ہے مگر پھر بھی چھوٹے کو چاہیے خاموش رہے۔ یہ بات ہمیں صحابہ سے ملتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مسئلے کے بارے پوچھا تو تمام صحابہ میں سے کسی کو مسئلہ نہ آیا، اور ایک صحابی کہتے ہیں عمر مجھے آتا تھا مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سے زیادہ بڑے صحابہ موجود ہیں، میں ان کی موجودگی کے اندر چپ رہوں۔ یہ تھا جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمام صحابہ سے کہ اسلام کے اندر سب سے افضل درخت کس کو کہا گیا، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ ابو ہریرہ نے بعد میں کہا اللہ کے رسول مجھے پتا تھا یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں نے کیوں نہیں جواب دیا کہ میری مجلس کے اندر عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے مفسر قرآن، میری مجلس کے اندر عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے فقیہ حدیث، میری مجلس کے اندر عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے محدث امت، میری مجلس کے اندر مغیرہ بن شعبہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول آپ کا سوال مجھے آتا تھا، جواب مجھے آتا تھا، میں نے اس لیے نہیں دیا کہ بڑے موجود ہیں، بڑوں کی موجودگی کے اندر چھوٹوں کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آتا بھی ہے، اگر آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ بڑوں کی بات کو کاٹیں نہ، بڑوں کی بات کو کاٹیں نہ۔ اگر بڑے غلط بیان کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، کرنے دو، علیحدگی میں سمجھا دینا۔ یہ نہ ہو کہ خاندان پھپا ہوا ہے اور خاندان کا اجتماع ہے اور سارے خاندان والوں میں سے کوئی ایک بڑا گفتگو کر رہا ہے اور چھوٹا اپنے آپ کو زیادہ ویلیو دینے کے لیے آگے سے بول پڑتا ہے، تو یہ آداب مجلس کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ چھوٹے کو بڑے پر فوقیت نہیں ہے اور بڑے کو چھوٹے پہ فوقیت نہیں ہے۔ بڑے کو چھوٹے کا شفقت احترام کرنا چاہیے اور اسی طرح چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنا چاہیے، یہ آداب مجلس ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہو ایویں اپنے سے ہوائی فائرنگ نہ چھوڑا کرو۔ ہوائی فائرنگ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بات آتی نہیں ہے، دین کی بات کوئی آتی نہیں ہے تو دنیاوی باتیں کھولنا شروع کر دینی۔ اگر دین کی محفل کے اندر حکمرانوں کی بات ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ دین کی محفل ہے حضرت صاحب، اس میں حکمرانوں کی بات ہے تو ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کا محاسبہ کریں۔ آپ ان کا محاسبہ تو کر نہیں پا رہے اور حکمرانوں کے اوپر تبرہ بازی کرنا آپ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مجلس کے آداب نہیں ہے۔ مجلس کے آداب کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اگر وہ خیر کی بات کر سکتا ہے تو کہہ دے، نہیں آتی تو چپ رہے۔ یہ کتنا پیارا اصول میرے پیر و مرشد نے آپ کو دیا کہ پوری کائنات کے امام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ آپ اگر سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کو کوئی دین کی بات آتی ہے تو وہ کہے، اگر کسی کو دین کی بات نہیں آتی تو ایویں اپنی نہ چھوڑنے بیٹھ جائے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں؟ نماز کے بعد کیا کام شروع ہوتا ہے؟ حکمرانوں پہ تبرہ، جی مہنگائی بہت ہو گیا، فلاں فلاں کام۔ یہ باتیں صرف مسجد کے اندر کیوں ہے؟ سیدنا عمر اس کو کوڑے مارا کرتے تھے کہ جو مجلس کے اندر، جو اللہ کی مساجد کے اندر اونچی آواز سے بولا کرتا تھا۔ یہ مسجد کا احترام نہیں ہے۔
یہ مجالس کا احترام نہیں ہے. مجالس کا ادب تو یہ ہے کہ اگر کوئی 4-5 بندے بیٹھے ہیں، جو بڑا ہے اس کو بولنے کی اجازت ہو. جو آپ میں سے سب سے بڑا کتاب و سنت کو جاننے والا ہے اس کو کہیں حاجی صاحب آپ بات کریں، دین کی بات کریں. دین کی بات کریں تو سنیں، بےہودگی والی بات کریں تو ٹوک دیں. اگر نہیں ٹوک سکتے تو اٹھ کے چلے جائیں. یہ محفل، یہ مجلس کل قیامت کے دن آپ کے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہے. چھوڑیں اس محفلوں کو، چھوڑیں ان مجالسوں کو جس میں کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، کہ جس میں لوگوں کے اوپر تبرہ کیا جا رہا ہے. نماز کے بعد اگر کوئی حاجی اور کوئی صوفی اپنا ٹولہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے، ہمسایوں کی غیبتیں کرنے کے لیے، ائمہ اور خطباء پہ تنقید کرنے کے لیے، اس ٹولے کو مسجد سے نکالنا سب سے زیادہ بہتر اور اجر کا باعث ہے. اگر وہ نہیں نکلتا تو اس کے انتشار سے بچنے کے لیے اس کی محفل کو ترک کر دیں. اگر اس کی محفل میں آپ بیٹھ گئے تو آپ بھی کل قیامت کے دن مجرم ہوں گے. اگر آپ نے چغلی نہیں کی تو سن تو رہے ہیں نا، کل قیامت کے دن آپ بھی مجرم ہیں. اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے اس سے زبان سے روکو. اگر نہیں روک سکتے ہاتھ سے روکو. اگر دونوں ہی طاقتیں نہیں ہیں تو پھر مجلس کو چھوڑ کے اس کو دل میں برا جانو، گندا شخص ہے کہ مسجد کے اندر بھی اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دین کی بات آتی ہے تو وہ کیا کرو، اگر نہیں آتی تو چپ کر کے اللہ کا ذکر کر لیا کرو، تاکہ یہ ذکر کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں اصول بتایا کہ جب آپ کسی کی مجلس میں جاتے ہیں تو اس کا ادب، 5واں ادب کیا ہے؟ ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فی الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ اپنی حدیث نہیں ہے، یہ اپنا قول نہیں ہے، یہ کسی امام کا فتویٰ، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ صحیح البخاری کے اندر میرے پیغمبر کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے سچے سچے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا جس محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات انسان کر رہا ہوتا ہے، حفتهم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، ان لوگوں کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. کتنا بڑا اجر! آپ گمان نہیں کرتے کہ یہاں بھی فرشتے آئے ہیں. اگر ہم فرشتوں کو دیکھ بھی لیں ہمیں اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمیں پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پہ یقین ہے. پیغمبر نے کہہ دیا آتے ہیں، تو ہم اگر فرشتوں کو دیکھ بھی لیں تو اتنا یقین نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا آتے ہیں تو آتے ہیں. اللہ کی قسم ہے اس مجلس کے اندر فرشتے آئے ہیں، کیونکہ ہم کسی حکمران کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی دنیاوی پرست کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی شخصیت پرست کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن میں خیر البشر کہا ہے، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول کے یہ بھی فرمان سنے کہ جس محفل کے اندر نہ تو اللہ کی بات ہے، نہ ہی رسول کی بات ہے، نہ دین کی بات ہے، تینوں باتیں یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسرت یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ محفل، کل قیامت کے دن یہ مجلس حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گی. انسان پھر وہاں سوچے گا ہائے کاش میں نے اس محفل میں اللہ کے رسول اور اللہ کا ذکر نہیں کیا، کاش میں کر لیتا، یہ محفل میری نجات کا سبب بن جاتی. اور جب آپ محفل کے اندر بیٹھے ہو تو زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالے کہ جو دل پر جا کے اس کا وار کرے. زبان کے اندر ایسے کلمے نکل آتے ہیں، زبان ہے نا تر تر چلتی ہے، نہیں پتا بھائی پہلے تولو پھر بولو، کیا تول رہے ہو، کیا وزن کیا ہے، اپنی زبان سے کون سا جملہ نکال رہے ہو، پھر بولو. یہ نہیں ہے کہ منہ میں جو آ رہا ہے بکی جا رہے ہو. یہ کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اداب نہیں ہے. مجلس کا ادب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں خیر کا جملہ کہیں، اگر نہیں آتا تو خاموش ہو جائیں. اپنی ویلیو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم کلمتن، جو بندہ ایک جملہ کہتا ہے، ایک جملہ، بھائیو 2 نہیں کہا، 3 نہیں کہا، یہ سننے والی حدیث ہے. یہ حدیث آپ کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دے گی اگر آپ عمل کر لیں. یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگوں اگر عمل ہو جائے نا تو واللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نکھار آ جائے گا. سنیں حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایسا کلمہ کہتا ہے اور وہ کلمہ کہہ کے بھول جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے کون سا کلمہ کہا ہے،
اللہ کے ہاں وہ کلمہ اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں قیامت تک قیامت کا الفاظ ہیں، قیامت تک اس بندے پہ اللہ کی لعنتیں پڑتی رہتی ہیں۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسی زبان سے کلمے کہہ دیے ہیں کہ جن کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ اتنے برے شمار ہو گئے ہیں کہ قیامت تک لعنتوں کی پھٹکاروں کے مستحق ہو گئے۔ سوچیں، آج توبہ کر لیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ ایسا، اسی کے برعکس بندہ زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے، کلمہ کہہ کے بھول جاتا ہے، اللہ کے ہاں کلمہ اتنا کو پسند آتا ہے، وہ کلمہ اللہ نجات کا سبب بنا دیتا ہے۔ یا تو یہی بات ہے، اچھائی یا برائی، بات اچھائی کی کرو، اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَن تفرہا لا تکسر الضحک فإن الضحک تمیت القلب۔ جب آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہیں تو کہہ کے لگا کے نہ ہنسا کریں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی ہم دنیا کی بات کیا کریں، ہم دکانوں کی بات کیا کریں، ہم اسکول یونیورسٹیز کی بات کیا کریں، وہاں تو یہ کام جاری و ساری ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے دینی محلوں کی کہ دینی حلقوں میں یہ کام آ چکا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ تعلیم کون سی تھی، کتاب و سنت کی تعلیم، اسی تعلیم کے اندر یہ بات آ چکی ہے۔ سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ مساجد۔ مساجد کے اندر جو 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنے والے، تہجد گزار پڑھنے والے، وہ بھی نماز کے بعد کہہ کے لگا کے پوری مسجد میں آواز بلند کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے سیکھا ہے رسول اللہ کی سیرت کو، یہ ہم نے پڑھا ہے پیغمبر کی سیرت کو؟ اور بھائیوں نہیں، پھر وہی بندے کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اتنا ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ کے آس پاس جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کو نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا۔ واللہ العظیم لکھ کے کہہ سکتا ہوں، جو بندے آپ کے گھروں میں زیادہ ہنستے بھگتے ہیں، کہ لگا کے ہنستے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت شامل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کے شب و روز برائیوں کے اندر ہیں، شب و روز وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو؟ یہ اداب سیکھیں ہم نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ، اللہ اکبر، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ جان لو نا جو میں جانتا ہوں۔ آپ کیا جانتے تھے؟ جہنم کے عذابات کو آپ نے تو دیکھے بھی تھے، آپ کو اللہ نے جب سیل کروائی آپ کو جہنم کا نظارہ بھی دکھایا، یہ دیکھیں اس طرح کے عذابات ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی، ایسے پانی کہ جو جب جائیں گے پیٹ کے اندر تو آندریوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کری۔ ایسے پانی ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحابہ اگر تم جان لو نا جو عذاب میں جانتا ہوں، لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تم کم ہنسا کرو اور ہر وقت رویا ہی کرو۔ ہمیں اگر آج اللہ ایک عذاب کی جھلک دکھا دے نا ہماری زندگیوں سے، یہ ہنسنے کا تو بڑی دور بات ہے، جو ہم تبسم کرتے ہیں یہ بھی چلا جائے، اتنے سخت عذاب ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو جو آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا ادب یہ بھی ہے کہ کہکے لگا کے ہنسنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہنسنے والی بات ہے تو تبسم کرے، تبسم پیار سے تبسم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں زندگی کے اندر 2 یا 1 یا 3 بار ہی پیغمبر کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیغمبر کھل کے ہنسے اور آپ کی نواجز داڑھ مبارک ہمیں ظاہر ہو رہی ہو۔ ہر وقت پیغمبر کو دیکھا ہے، کوئی ہنسنے والی بات ہوتی تو پیغمبر تھوڑا سا تبسم کر لیتے، بس اتنا کہہ کے لگا کے نہیں ہنستے۔ اور تبسم انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، یہ آپ دیکھ بھی لیں۔ ایک انسان کہہ کے لگا کے ہنسے گا، اونچی اونچی آوازیں نکالے گا، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا گدھا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ گدھے کی آوازوں نکال نکال کر ہنستے ہیں۔ آپ جب کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوں گے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ صرف اگر تبسم کریں گے نا، تبسم کریں گے، اللہ کی قسم دیکھنا آپ کے لوگ دیوانے ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے۔ تبسم کرنا انسان کی شخصیت میں بڑا نکھار۔ ایک بندہ جو دانت ظاہر کر کے، دانت آتے ہیں اس کے دکھائی، داڑھیں آ رہی ہیں، منہ کھول کھول کے ہنس رہا ہے، اس کی شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ ایک بندہ جو صرف تبسم کرتا ہے اس کی شخصیت میں اللہ نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے نکھار پیدا کرنا یا بگاڑ پیدا کرنا۔ آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔
مجالس کا آخری ادب یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھ گئے ہیں وہاں اگر کوئی راز کی بات ہوئی ہے تو اس کو وہاں ہی چھوڑ دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بات یہ نہیں ہے مثلا میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، میں کوئی راز کی باتیں تو نہیں بیان کر رہا، دین کی باتیں کر رہا ہوں. اب باپ پر ضروری ہے باہر جا کے تعلیم دیں. اگر آپ اس مجلس کے اندر سنی بات کو اپنے تک محدود رکھیں گے آپ مجرم بنیں گے. یہ جو حدیث ہے نا المجلس الایمان، مجلس ایمان دے، یہ راز والی باتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ دین والی بات کو صرف اپنے تک محدود رکھیں. آپ نے جو میرے سے 5-6 آداب سنے ہیں مجالس کے، گھر جا کے بتائیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا بلی گنی ولو آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچ گئی ہے پہنچاؤ، اگر نہیں پہنچائی تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. اگر یہ بندہ نہ سوچے کہ میں نے عالم دین نہیں ہوں، میرے پاس قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں ہے. او بھائی الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ تو آتا ہے نا ترجمہ، تو یہ ترجمہ آگے کسی کو پڑھا دو، یہ بھی علم ہے. علم یہ نہیں ہے کہ 7 سال پڑھ کر پھر بندہ اس کرسی پہ بیٹھے، نہیں. علم یہ ہے کہ جو چیز آتی ہے لوگوں کو بیان کری جاؤ. نماز کا طریقہ آتا ہے نا، اگر کوئی ایک بزرگ ہے اس کو نماز کا طریقہ آتا ہے مگر قرآن و سنت کے زیادہ مسائل نہیں آتے، بھائی چھوڑو مسائل کو. اگر طریقہ آتا ہے طریقہ بتا دو. اگر اس طریقے پر تمہاری زندگی کے بعد اگر کوئی نماز پڑھنا شروع کر گیا جو طریقہ محمدی تھا، حنفیت کو چھوڑ کے اگر طریقہ محمدی اس نے اپنا لیا تو تمہارے لیے تو نجات کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو جو مجالس کے اندر کسی کے راز کی بات کی جائے اس مجلس کو وہاں ہی روک دینا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ کر راز کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ 4-5 بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یا فلاں کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے. یار یہ ہم 4 بندے ہیں، 5ویں میں بات نہ جائے. ہوتا ہے نا کہ یار تینوں پتہ ہے باہر نہ گل لیک ہوئے، مگر اگلے دن وہ باہر کیا وہ پورے محلے میں لیک ہو جاتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ مجلس کا ادب نہیں ہے. مجلس کا ادب یہ ہے آپ بیٹھے ہیں، جو بات مجلس میں راز والی ہوئی ہے اگر آپ کو کہہ دیا گیا یار یہاں ہی بات رکھنی ہے باہر نہیں پہنچانی، آپ اپنے سینے میں محفوظ کریں. ایسے سینے میں محفوظ کریں کہ آپ اس دنیا سے چلے تو جائیں، وہ بندہ آپ پر رشک کرے کہ ایک بات بتائی تھی قبر کے اندر لے کے چلا گیا مگر بات کو لیک نہیں کیا. جس طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لکھوائے تھے، سیدنا حذیفہ اس دنیا سے چلے تو گئے مگر کسی صحابی کو، کسی آدمی کو بھی سیدنا حذیفہ نے وہ نام نہیں بتائے. کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا رازدان کہا ہے، اب میں اس رازدان کی حیثیت رکھتے ہوئے، اس رازدان کی قدر کرتے ہوئے میں اس دنیا سے چلے تو جاؤں گا مگر پیغمبر کا راز لوگوں کے اندر بیان نہیں کروں گا. اس طرح کا اپنے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مجلس کے آداب بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ.